ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم اب آگے بڑھائیں گے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ گئے ہوئے تھے شیف اسد کی طرف، اور آج انہوں نے جو بنایا پکایا جھٹ پٹ اور آپ کو بتایا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے، اور میں بار بار کہتی ہوں کہ جی پیٹ کے راستہ جو ہے وہ جاتا ہے، اگر چاہتے ہیں آپ کچھ اچھا کرنا گھر والوں کے لیے بھی تو پیٹ سے راستہ جاتا ہے جی دل تک۔ تو یہ کہ شیف اسد بتاتے ہیں ہماری خواتین کو کہ کیا بنانا ہے اور کیا پکانا ہے جلدی جلدی۔ تو اب جی ہمارے یہاں پہ مہمان معزز روزانہ کی طرف سے موجود ہیں اور ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ بڑی انتہائی اہمیت کی اور بہت ہی مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، اور آج کا تو دن بہت ہی خوبصورت دن ہے۔ 15ویں روزے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ آج جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کا بھی دن ہے، تو اس حوالے سے بھی گفتگو رہے گی۔ پلس آج 15واں روزہ ہے، تو جس کو یتیم بچوں کا دن، آج کا جو ورلڈ یتامہ ڈے یا ورلڈ آرفن ڈے آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کے اوپر آج ہماری گفتگو رہے گی، ساتھ ہی جی ہمارے مہمان بھی یہاں موجود ہوں گے، لیکن جہاں ہم نے اپنی بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا رب تعالیٰ کے ذکر سے، وہیں ذکر مصطفیٰ نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو نعت خواہ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں تنویر احمد نقشبندی صاحب، میں سب سے پہلے ان کی طرف آؤں گی اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ سیدنا محمد بارک وسلم وسلم۔ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں۔ رکھ لینا بھرم میرا محشر میں بھی آقا، رکھ لینا بھرم میرا محشر میں بھی آقا، ہم جیسے بھی ہیں آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں آقا، نوکر تو تمہارے ہیں۔ اور قربان تیری شان کے حسنین کے نانا، قربان تیری شان کے حسنین کے نانا، صدقہ تیری نالین کا میرے بھی
گزارے ہیں، صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں۔ اور پنج تن کے گھرانے کا ہوا جب سے میں نوکر، پنج تن کے گھرانے کا ہوا جب سے میں نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے تنویر احمد نقشبندی صاحب۔ اور اپنے مہمانوں کی طرف چلتی ہوں، آج مجھے جوائن کر رہے ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ساتھ ہی بیٹھے پیر وقار احمد رحمانی صاحب، بہت شکریہ پیر وقار احمد رحمانی صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ساتھ ہی میرے ساتھ میرے مہمان بھی ہیں آج اس پروگرام کے، انجینئر عبدالعزیز صاحب الخدمت فاؤنڈیشن سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی علامہ حسین مسعودی صاحب آپ کی طرف آؤں، اور آج کا دن بڑا خوبصورت ولادت ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کے، حضرت امام حسن کی شان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا شروع میں بات کر لی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قرآن مجید کی آیت کہ میرا رسول کے لیے کہا جا رہا ہے، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ اجر رسالت جو ہے وہ میرے ذوی القربہ سے محبت اور مودت کو اختیار کرنا ہے۔ اور آج میں تو کہوں گا کہ رمضان کا جوبن ہے اور اہل بیت کے جوبن کا دن ہے۔ ایک طرف وسط رمضان ہے 15، تو پھر یہ اہل بیت کے پنجتن کے جو جوبن کا نام ہے وہ مولا امام حسن ہے۔ اور بلکہ اس کو اور آسان کر دوں تو یوں کہوں گا کہ وہ تفسیر کے جو سورہ کوثر کی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ هو الابتر کا جو تانا میرے رسول کے لیے کیا ہے منکرین رسول لگایا کرتے تھے، آج اس کی عملی تفسیر کا نام ہے مولا امام حسن۔ تو بہرحال آج حضرت زہرا کے گھر میں، رسول خدا کے گھر میں وہ چراغ آ رہا ہے جو نسل کی ضمانت بھی بن رہا ہے۔ تو میرے رسول کے لیے کیا ہے، پورے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ لوگ یہ کہتے کہ رسول کے لیے جو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا اس کی نسل نہ ہو، تو اس کی نسل کے لیے خداوند عالم نے انتخاب بھی کہ سب کو ہم نے بانٹا ہے مرد کی نسل سے، لیکن میرے رسول کی جو نسل بٹی ہے وہ ان کی بیٹی کی نسل سے بٹی ہے۔ یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے میرے رسول کا کہ نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے۔ پھر میں کہوں کہ میرا مولا امام حسن کے لیے رسول خدا کیا جملہ فرما رہے ہیں، ان دونوں بچوں کے لیے بلکہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے، حاذان ابنان امامان قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں کے دونوں میرے فرزندان جو ہیں یہ امام ہیں، اور کیسے امام ہیں، چاہے یہ تمہیں
کیا ہے قیام کیے ہوئے نظر آئیں یا تمہیں صلح کرتے ہوئے نظر آئیں، ہر دو صورت میں یہ امام ہیں، ان کی امامت کے دائرے سے باہر جانے کی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں دی گئی، کیونکہ اجر رسالت ادھر سے ادا کرنا ہے۔ پھر آغا امام حسن کے اگر حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ان کی شان کے لیے اگر تھوڑی سی قرآن کی طرف مطالعہ کیا جائے تو پھر وہ جیسے کہ پہلی میں نے آیت پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، یہ اس کا بھی مصداق ہے۔ پھر وہ آیت جو مباہلہ کہلاتی ہے، یعنی قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت بھی جو ہے اس کے بھی مصداق کے ایک مصداق، یعنی جب وہ مباہلہ کا موقع آیا اور نصارہ نجران کے ساتھ گویا دین کی تبلیغ ہے اور رسول کی دلیلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، تو پھر برہان کے اوپر مباہلہ آ رہا ہے، اور وہ مباہلہ یہ کہ کل اپنے آپ قرابت داروں کو لے کے آؤ، ہم اپنے قرابت داروں کو لاتے ہیں، یعنی گویا یوں کہیے کہ تم اپنے بچے لاؤ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی خواتین لاؤ ہم اپنی خواتین لاتے ہیں، اور اپنے نفس کو لے کے آؤ۔ تو وہاں مولا علی جو ہیں، یعنی خود رسول خدا کے جو کہنا چاہیے کہ بھائی بھی ہے اور حضرت زہرا کے شوہر بھی ہیں، وہ نفس رسول کی صورت میں وہاں جا رہے ہیں، تو ابنان کی جگہ پر حسن اور حسین جا رہے ہیں۔ تو یہ اس عجیب و غریب منزل ہے ان کی۔ اور پھر اگر ہم یوں دیکھ لیں تو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور جو جائے گا وہ جوان جائے گا، بوڑھا تو جائے گا نہیں، وہ جیسا تو ویسے ہی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رسول نے فرما دیا ہے کہ کوئی بوڑھا نہیں جائے گا جنت میں، لیکن سارے بوڑھے جوان ہو کے جائیں گے، اور اس لیے جوانی جو ہے وہ سرداری میں رکھی تو وہ اپنے حسنین کے پاس رکھی ہے، کریمین کے پاس رکھی ہے۔ یہ گھرانہ صرف کیا ہے ہمیں اور آپ کو دنیا میں نہیں آخرت کے لیے بھی۔ پھر ان کی اگر شخصیات کو دیکھتے ہیں تو یہ وہی ہے کہ جو گھر کے باہر بچپن کا عالم ہے، اگر گھر کے باہر ہیں اور نانا کی درس کو سن رہے ہیں، واعظ کو سن رہے ہیں، خطبے کو سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ بابا گھر میں تشریف لائیں، مولا امام حسن خود دوڑ کر کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور گھر میں تشریف لانے کے بعد کس منزل میں آتے ہیں؟ اس منزل میں آتے ہیں کہ اماں کو ساری حدیث سنا دیتے ہیں، سارا خطبہ سنا دیتے ہیں، بابا آتے ہیں گفتگو کرتے، کہا یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ کیسے پتہ ہے؟ کہا آپ کے فرزند حسن آ کر کے مجھے آپ سے پہلے سب سنا دیتے۔ پھر وہاں وہ منزل بھی آتی ہے کہ پھر مولا امام علی فرماتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے کہ ایک دن میں ذرا پہلے آ جاؤں گا اور ذرا سننا چاہوں گا حسن سے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اب باپ کا احترام سمجھیے، یا یوں سمجھیے کہ ولی کو پہچانتا ہے، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ بس اس منزل میں آ کر کے پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ پردے کی اوٹ میں ہو گئے اور پھر سننا چاہ رہے ہیں، لیکن امام حسن نے ایک جملہ کہا، اماں لگتا ہے کہ کوئی بڑا میری سن رہا ہے، بابا میری بات سن رہے ہیں، آج میری زبان میں وہ کیا ہے رب اشرح لی کی منزل نہیں ہے۔ تو بس یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشادگی نہیں ہے، یا خود اگر امام حسن امام حسین کے حوالے سے یہ راکب دوش رسول ہے۔ اللہ اکبر! ایک طرف کہتے ہیں نا کہ نالین رسول ہے، ایک طرف کسائے رسول ہے، اور ایک طرف دوش رسول ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام و مرتبے کے اپنے درجے ہیں، ان درجوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ وہی بیٹے ہیں جن کے حوالے سے وہ منزل بھی ہے کہ سخاوت آپ کے خاص ان شعبوں میں سے تھا، کہ آپ کے خواص میں سے یہ تھا کہ دسترخوان کا لگانا یا سخاوت کا کرنا، کئی مرتبہ یعنی 2 مرتبہ پورا مال اپنے گھر کا جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں، 3 مرتبہ وہ صورت ہے کہ آدھا مال جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ 17 سے زیادہ حج پیادہ حج کیے آپ نے، اور ایک مرتبہ واپس بھی لوٹ رہے تھے تو امام حسین بھی ساتھ میں ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ساتھ میں ہیں، اور واپسی میں بہرحال کچھ استراحت کی غرض ہوئی تو صحرا تھا، پیدل آ رہے، تو بہرحال وہاں پر پھر کیا ہوا کہ وہ ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بہت مختصر کروں گا کہ وہاں جھوپڑی نظر آئی، پہنچے اور ان سے کہا کہ تھوڑا سا ہم استراحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی مہمانی پر رکھ لیا، کہا لیکن عبادت اور استراحت اپنی جگہ، طعام کا انتظام ہماری طرف سے۔ اب وہ غریب مسکین سے لوگ تھے بیچارے، بہرحال اب وہ گھر میں گیا اور جا کے اپنی زوجہ سے بات کیا، تو اس نے کہا بھئی ایک ہی بکری ہے، بہرحال وہ انہوں نے ذبح
ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم خاندان بنی ہاشم سے ہیں، تو یہی کافی تھا کہ رسول کے خاندان کا کوئی آیا ہے تو میری ضیافت کے لیے جو کچھ ہے وہ لٹا دو. تو انہوں نے پھر وہ کھلا دیا، اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ آپ مدینہ تشریف لائیے گا، اور محلہ بنی ہاشم میں میرا نام حسن ہے، یہ میرا بھائی چھوٹا حسین ہے، اور یہ میرے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، آپ ہم سے ضرور ملیے گا، محلہ بنی ہاشم میں آئیے گا. اور وہ پھر وہ بوڑھے بوڑھی جو تھے ضعیفہ، وہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں اور ایک دن ملاقات کرتے ہیں. 1000 بکریاں امام حسن نے دی، 2000 دینار دیے، 1000 بکری امام حسین نے دی. اب یہ عطا کی منزل، بہرحال میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے، مگر افسوس کے ساتھ یہ تھوڑا سا کہنا پڑتا ہے کہ ہم امتی نے جتنا حق اہل بیت کا رسول نے مانگا، اب احادیث دیکھیں تو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی و ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. یعنی کیسی کیسی تاکید کی ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. لیکن شاید ہم اس طرح خیال نہیں رکھ سکے کہ آپ مولا حسن، وہ صلح امام حسن بھی جو سامنے ہے کہ جو صلح حدیبیہ کی مانند ہے، اس کی شیوخ کو بھی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکلات سے دین آج ہم تک پہنچا ہے. یہ رسول اور آل رسول، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کہ تمام انبیاء کی مشقتیں ایک طرف، میرے رسول کی اور ان کی آل پاک کی محنتیں ایک طرف ہے، کہ آخر میں خود امام حسن کی شہادت بھی، کیونکہ شہادت سری جو ملی ہے، اور عجیب امتیاز ہے اس گھرانے کا کہ ایک چیز کہ جب زوجہ کا معلوم ہے کہ زوجہ کا، کیونکہ لوح محفوظ کا مطالعہ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ زوجہ کا زہر دینا معلوم ہے، تو بات ہو رہی ہے، کہا کہ زوجہ مجھے زہر دے گی. تو کہا مولا آپ کو اگر معلوم ہے، تو کہا ہاں معلوم ہے، تو پھر ان کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کہا یہ لوح محفوظ کا مطالعہ ہے، اور وہ کہہ لیجئے کہ کیا ہے، روش معبود ہے کہ ظلم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی. جب تک گناہ ہوگا نہیں، جب میرا رب اس کے لیے راضی نہیں، تو ان کا بندہ کیسے راضی ہو جائے گا. یعنی یہ پیغامات ایسے ایسے ان لوگوں نے دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یا پھر یہ وہی ہے کہ جن کی طہارت کی قسم کھاتا ہے خداوند عالم کہ ہم نے رجس کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہم نے رجس کو ان سے دور کر دیا ہے. ان کو رجس سے اور نجاست سے دور نہیں کیا ہے، ان کو رجس سے دور، رجس کو ان سے دور کیا ہے. یعنی یہ قریب نہیں آتے ہیں. انہی کی ولادت تھی کہ حضرت زہرا، یہ رجس کی کہاں تک کی منزل ہے کہ ظہر میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور عصر کی نماز حضرت فاطمہ الزہرا مصلی پہ ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے. بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو ہم سن رہے ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب سے، اور جب بھی بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز ہیں، موتیوں کی طرح پرو دیتے ہیں الفاظ کو، اور شارٹ کر رہے تھے کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. میں پیر وقار احمد رحمانی صاحب کی طرف بھی آؤں گی، چاہوں گی قبلہ کہ آپ بھی جو ہے آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے امام بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد آلہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے، جیسے ہم کل بات کر رہے تھے موت کے اوپر، تو رمضان کا جو 15واں دن ہے، ویسے تو ہمارے دلوں میں ایک دکھ ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، مگر 15واں دن جب آتا ہے تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ امام حسن آ رہے ہیں علیہ السلام. تو اور یہ جو گھرانہ ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا، یہ گھرانہ کسی سے ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں ہے. ہر نبی نے، جیسے علامہ صاحب نے کہا، ہم بھی یہی کہیں گے، آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہر نبی نے اجر مانگا، مگر سرکار نے جو اجر مانگا وہ یہ مانگا کہ میری اہل بیت میری اطرت کے ساتھ اپنی محبت رکھنا. ان کے ساتھ محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے محبت ہے، اور مجھ سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہے، کیوں ٹائم آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے نفرت کرے، ان سے بغض رکھے، تو بھی اس سے نفرت اور بغض رکھ. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر ہمیں درود شریف کو دیکھنا چاہیے جو نماز کی بیس ہے، کہ نماز میں آپ کسی بھی قسم کا کوئی درود شریف نہیں پڑھ سکتے سوائے درود ابراہیمی کے. اور درود ابراہیمی جو ہے وہ 2 جز پر ہے، یعنی یہ 5 درود شریف ہیں مگر اس کے 2 جز ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح حضور کے نور کے 5 جز ہیں، واہ، اور 2 جز ہیں حسن اور حسین.
حسین، حسن اور حسین حضور کے نور کے جز ہیں، علی حضور کے نور کے جز ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آپ کے چینل کے توسل سے سوال دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس پہ تحقیق کیجئے کہ آنے والی راتوں میں 5 دن آئیں گے شب قدر کے، یعنی شب قدر تو کسی ایک دن ہوگی، مگر طاق راتیں ہیں 5۔ یہ 5 کیوں؟ اس کو سوچئے، یہ ایک بھی ہونی چاہیے تھی، مگر 5 مطلب جب شب قدر ملے گی تو 5 اس میں منسلک ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سب سے پہلے جو نور ہے وہ اللہ کا ہے، بعد رسول اللہ کا ہے، اس کے بعد ان چاروں ہستیوں کا نور ہے، اس کے بعد فرشتے ہیں، پھر ہم سب چلے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ نوری ہستیاں ہیں، یہ نوری ہستیاں ہیں، اور جس وقت مباہلہ ہوا ہے تو سیدہ پردے کے اندر ہیں، حسن و حسین حضور کے ساتھ ہیں، اور حضرت علی نفس کی طرح حضور کے پیچھے ہیں۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں عورت عظیم ہے تو وہ خاتون جنت ہے، اگر دنیا میں کسی کے بچے عظیم ہیں تو وہ یہ 2 بچے ہیں، اگر دنیا میں کسی کی جان قیمتی ہے تو یہ جو پیچھے آ رہی ہے یہ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے قیمتی ہے۔ اور ایک مقام پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے علامہ صاحب کہہ گئے روانی میں، کہ علی تمام انسانوں کی اولاد ان کے باپ کی پشتے ہے اور میری اولاد تمہاری پشتے ہے، اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان جب آپ آ جاتی تھی باپردہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ویلکم کہتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے تھے، سیدہ کو اٹھالتے تھے۔ تو جس کے لیے نبوت کا امام کھڑا ہو جائے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت بات۔ میں اپنے مہمان کی طرف بھی بڑھتی ہوں، انجینئر عبدالعزیز صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور الخدمت فاؤنڈیشن سے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جیسے کہ 15واں روزہ ہے اور 15ویں روزے کو ورلڈ آرفن ڈے کے طور پہ بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے ورلڈ وائڈ۔ تو آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے تو بتا دیں کیا کہیں گے، اور الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ 1990 سے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جو ہے یہ کہتے ہوئے بڑی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جو یوم حسن ہم علیہ السلام منا رہے ہیں، اور اسی کے اندر شاید OIC کے اندر یہ سوچ بھی موجود ہوگی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے اندر کہ اس دن کو یتیموں کا دن منایا جائے۔ تو پوری دنیا کے اندر OIC کے اندر 2013 میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم سارے ممالک جو زمانے میں بہت زیادہ جنگوں کے اندر تھے، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، اور تو اس سے بہت یتیم بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت کی جو یونیسیف کی رپورٹ ہے وہ کوئی 14 کروڑ یتیم بچے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، 14 کروڑ، اور ایشیا میں تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ بچے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں 42 لاکھ بچے یتیم ہیں۔ نبی مہربان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم بچوں کی کفالت کرے وہ انشاءاللہ آخرت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگی کر کے دکھایا۔ تو یہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم نے یتیم بچوں کا خیال کرنا ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کے اندر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کر دوں کہ جس گھر میں یتیم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کی کفالت ہوتی ہو وہ سب سے بہترین گھر ہے، اور جس گھر کے اندر جو ہے کہ یتیم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خراب گھر ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان بھی ہمارا گھر ہے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پاکستان کے اندر اپنے ان یتیم بچوں کا خیال کرتے ہیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر، کیونکہ NGOs کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر ہمیں NGOs کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ہر گھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے، اپنے محلے کے یتیم بچوں کا خیال کریں۔ لیکن افسوس کا تھوڑا سا مقام ہے کہ آج وہ معاملہ ہمارا جو ہے وہ نہیں رہا ہے، وہ ہم یتیم بچوں کا اس طریقے سے خیال نہیں کرتے ہیں، ان کو سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔
لیکن اگر ہم ان کو اپنے سے قربت دیں گے اور یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کی یہ ذمہ داری بتائی، اور میں پاکستان کو بھی جو ہے اپنا گھر سمجھتا ہوں، تو میری ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ اس ملک کے اندر ان یتیم بچوں کا خیال ہونا چاہیے، ان یتیم بچوں کی کفالت ہونی چاہیے۔ یعنی آپ نے بہت اچھی بات کی انجینئر عبدالعزیز صاحب، اور ہمارے یہاں تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی شخص یتیم ہو جائے یا کوئی آپس میں سگے رشتے جو قریبی ہوتے ہیں اس میں بھی، تب بھی ہم ان آج کو میں کہوں گا کہ 15 کی نسبت سے دونوں خوبی یہ ہے کہ ایک طرف یتیموں کی بات ہے، اور دوسری طرف اگر امام حسن کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا اس خاندان کے حوالے سے دیکھتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ وہی خاندان ہے جو غریبوں اور یتیموں کے لیے ہر وقت چاہے اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد ہو، ہمیشہ خود بعد میں کھایا ہے، یتیموں اور غریبوں کو اس خاندان نے پہلے کھلایا۔ یہی سیرت اگر ہم اپنا لیں تو شاید ہمارے معاشرے سے ہر مشکل حل۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہاں، میں اسی پہ آ رہی تھی کہ آج کل جس طرح سے عصر حاضر کی اگر ہم بات کریں تو موجودہ زمانے میں ہم نے ساری سختیاں چونکہ اپنے اوپر اب کر لی ہیں، یہ سختیاں ہی ہیں، اور یہ ہم بھول بیٹھے ہیں جو ہمارے اوصاف ہیں، جو ہمارے رکھ رکھاؤ اور سارے معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور یہیں پہ کہیں ہمارے اپنے رشتوں میں اگر کوئی شخص اس طرح سے ہو جائے تو ہم اس کی اولاد کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے، کوئی اگر یتیم یا مسکین ہو تو ہم نہیں برداشت کر پاتے، حالانکہ ہم افورڈ کر بھی رہے ہوتے تب بھی نہیں برداشت کر پاتے۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ فیکٹر ہے، اور اس زمن میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو بڑی زبردست بات ہے جی۔ ایک بریک کی طرف بھی میں نے جانا ہے جی، وقفے کی طرف بڑھوں گی، اور ساتھ ہی چاہوں گی نعت خواہ ہمارے ساتھ چکے بیٹھے ہوئے تنویر احمد نقشبندی صاحب کہ آپ ہی کے کلام سے پھر ہم ایک وقفے کی طرف بھی آگے بڑھیں گے۔ چلیں جی۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر،
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے